الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ تو ہے پر تو روح لم یزل، تو جمال یار کا عکس ہے، جو کسی بات کی پہ یقین تیرے اعتبار کا عکس ہے۔ صدر عالی جناب اور معزز مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، مجھے کہا گیا ہے کہ سیرت سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروں۔ میں ان کی سیرت کیا بیان کروں گا جن کے بارے میں قدرت خود کہہ رہی ہے کہ تیرے افکار میں مشیت ڈھلتی ہے، تیرے کردار کے ساتھ میری رضا جلتی ہے، تیرے رخسار میں شمع وحدت چلتی ہے، میرے قرآن کے ساتھ تیری تفسیر ہے، تو مجھ سے الگ نہیں اور میں تجھ سے جدا نہیں، تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں۔ تو نہ ہوتا تو بہاروں کی شمی میں جان فزا نہ ہوتی، نہ کلیوں کا تبسم، نہ غنچوں کی چٹخ، نہ پھولوں کی مہک، نہ ہواؤں کی دل فروزی، نہ سمندروں کا تلاطم، نہ تہروں کا تموج، نہ شاخوں کا جھکاؤ، نہ دریاؤں کا بہاؤ، نہ تخلیق کا حسن، نہ صنعت کی خوبی، نہ تصویر کی دلکشی، نہ جھرنوں کے ترنم، نہ آبشاروں کی موسیقی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو نہ ہوتا تو خدائی کا راز آشکارا نہ ہوتا، مصور ہوتا شہکار نہ ہوتا، حسن ہوتا تو پریشان نہ ہوتا، یوسف ہوتا تو خریدار نہ ہوتا۔ تم آ گئے تو انسانیت کو قرار آ گیا، رحمت کو گناہوں پہ پیار آ گیا۔ چنانچہ خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ عزیزم، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا ایک انسان کے بس کا کام نہیں ہے، جن کی سیرت نگاری میں خداوند تعالی نے پورا قرآن لکھ دیا، وہ جن کی زلفوں میں دلیل کی رعنائی، جن کی بالوں میں کرامت کی زیبائی، جو چہرے پہ زلفیں ڈالے تو کائنات پر حریت کی شب تاریک چھا جائے، زلفیں ہٹائے تو کائنات کی روز روشن کی طرح دمک اٹھے، آنکھ مبارک کے وہ بصیرت کے کعبہ، بصارت کا قبلہ، انگشت مبارک وہ کہ اشارہ کریں تو چاند کا دل چیر کے رکھ دیں، قوت سما وہ عالم کہ لاہوت میں چلتے ہوئے قلم کی سریت تک سن لیں، اور دندان مبارک وہ کہ اندھیرے میں مسکرائیں تو سوئی مل جائے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے تو یکسوئی مل جائے، اور پیر مبارک کے وہ بھی کونین میں کبھی قوسین۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، تیری عظمت کی جھلک دیکھ کہ معراج کی رات یہ جبریل کی خواہش کے بشر ہو جائے۔ وہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت ہمارے لیے دوست و مشعل راہ ہے، عظیم رہنما ہے، قندیل محراب انسانی، نور فیض ربانی ہے، ناموس ذات و نجوم ہے، ناموس آیات و علوم ہے، دانائے اسباب علل ہے، فاتح و ارواح اجل ہے، حاکم دست و جبل ہے۔ لیکن حیران ہوتا ہوں کہ جب بھی یہ ناقص زبان محبوب خدا کے لیے رطب اللسان ہوتی ہے تو کتنی اکملیت آ جاتی ہے اس میں کہ وہ باد رنگ اگشت بدنما رہ جاتے ہیں۔ کوہ دامن لرزائے بدنام اور دست و بیاباں اور حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ نوری میرے سامنے جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تمہاری زبان سے مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ہمارے کلیجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، شجر جھومنے لگتے ہیں، حجر قدم چومنے لگتے ہیں، ارض السماوات پر وجد طاری ہو جاتا ہے، ہر طرف سے ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوستو کیا کروں، مجبور ہوں کہ اس کملی والے کی سیرت بیان نہ کروں تو کس کی مثال دوں؟ کون ہے جس نے دنیا کو بھانت بھانت کے خداؤں سے نجات دلائی؟ آخر کون ہے جس نے انسانیت کو غلامی سے آزاد کیا؟ آخر وہ کون ہے جس نے سارے انسانوں کو ایک ساتھ پکارا یا ایھا الناس؟ کون ہے جس نے یتیموں کے حقوق کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی؟ صاحبو، یہ تو دنیا تو تاریخ تھی،
ہر طرف ظلم تھا، ہر طرف ناانسانی کا دور و دورہ تھا، انسان بات بات پر لڑتے تھے، عورتوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، کوئی سونے کا تھا تو کوئی چاندی کا، کوئی پتھر کا تھا، کوئی غلامی کا تھا تو کوئی بدامنی کا، ظلم کا تھا تو ناانصافی تھی، قتل تھے تو لڑائی تھی، فساد تھا، خدا کی زمین پر شیطان راج کر رہا تھا۔ اس وقت آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل، سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، شافع معشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حاضرین، آج پوری ملت اسلامیہ مایوس ہے، سب مایوس ہیں کہ مسلمان ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کی فلاح یا بقا کسی بات میں ہے تو وہ سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوستو، ہم آج جس حال میں ہیں، عیسائی دنیا آج سے چند صدیاں پہلے تک اسی حال کا شکار تھی۔ یورپ میں اسے سیاہ دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب شہنشاہ فریڈرک کو پھانسی دے دی گئی تو فہرست الزامات میں یہ بھی درج تھا کہ وہ مسلمانوں کی طرح روز غسل کرتا ہے۔ شاہ فصل پرانچ کے سزائے موت دی گئی تھی تو فہرست الزامات میں یہ بھی درج تھا کہ وہ مسلمانوں کی طرح کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے۔ اور کنٹربری کالا کاٹ پادری جب چرچ سے نکلتا تھا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ 1030 عیسوی تک لندن کے بازاروں میں انسانی گوشت بکا کرتا تھا۔ دوستو، یاد رکھو، یہ حال تھا اہل مغرب کا۔ جب اندلس میں مسلمان پہنچتے ہیں، انہوں نے سیاہ یورپ کو روز روشن کی طرح اجلا اور سفید کر دیا تھا۔ اہل یورپ نے مسلمانوں والے طور طریقے اختیار کر لیے تو ان کو وہی انعامات ملنے لگے جن کا وعدہ خدا نے دین محمدی کے ماننے والوں کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ اگر ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو خدا کی قسم 1 صدی کے اندر ہم پورے گلوب سب پر سب سے زیادہ باعزت اور پڑھی لکھی اور سربلند قلم ہوں گے۔ یہ سچ ہے، اپنے دامن میں وہ مال و زر نہیں رکھتا۔ یہ سچ ہے، اپنے دامن میں وہ مال و زر نہیں رکھتا، مگر عاشق محمد کا کسی کا ڈر نہیں رکھتا۔ بنا میں مصطفیٰ ہر شخص کو اپنا سمجھتا ہوں، بنا میں مصطفیٰ ہر شخص کو اپنا سمجھتا ہوں، میں دل سینے میں رکھتا ہوں اگرچہ گھر نہیں رکھتا۔ خدایا عشق احمد نے مجھے اتنی انا بخشی، خدایا عشق احمد نے مجھے اتنی انا بخشی، سوا تیرے کسی دہلیز پر میں سر نہیں رکھتا۔ میرے محترم دوستوں، نوجوانوں، اس زمین سے جہالت کا خاتمہ کر کے اسے مہذب انسانوں کی عام جگہ بنانے کا صحرا کملی والے کے سر ہے۔ آج اگر انسانی اخلاقیات کی عمارت آسمان کی سرحدوں کو چھو رہی ہے تو اس کی تشکیل سیرت مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر دنیا آج ہاتھ دھونے پر زور دے رہی ہے تو اس کا صحرا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جاتا ہے۔ اگر بیٹھ کر کھانا تناول کرنے کی دوستو دنیا کے اندر رواج جاری ہے تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا صحرا اس کے سر جاتا ہے۔ دنیا آج مہذب ہے تو اس کا صحرا بھی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جاتا ہے۔ دنیا اگر صاف لباس میں اور اپنی زندگی کے اندر اس اصول اور پاک دامنی کو بسا رکھا ہے تو اس کا صحرا بھی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جاتا ہے۔ آج دنیا منہ صاف کرنے پر زور دے رہی ہے، دانتوں کو صاف کرنے پر زور دے رہی ہے، جب اس کا صحرا بھی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جاتا ہے۔ کس کس چیز کو گنوایا جائے میرے دوستو؟ آج اگر انسان نے کائناتی قوتوں کو تسخیر کرنا سیکھ لیا ہے تو اس کا حکم آمنہ کے لال نے دیا تھا۔ اگر دنیا میں کوئی بھی امن کی بات کر رہا ہے تو یہ بات اس نے میرے سرکار سے سیکھی ہے۔ آج اگر کوئی سلامتی کی بات کرتا ہے تو اس نے یہ بات میرے مولا سے سیکھی ہے، میرے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ وہ امین، وہ منیر، وہ بشیر، وہ حلیم، وہ کلیم، وہ سلیم اور وہ مثال، وہ کمال، وہ بادشاہت رب ذوالجلال